بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت، عزت، احترام، مقام، مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ بے حد مالدار اور خوبصورت تھیں۔ آپ کو طیرہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا ذکر نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کی غمخوار تھی۔ جب مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد کرتی تھی۔ ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا، ابھی ایک نوجوان یہاں سے گزرا ہے، کیا ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کنیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ سے یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا، ان کے اعصاب میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم اور اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحبزادی ہوگی۔ اور اس نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا رشتہ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ اس نے چند اشعار پڑھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورق بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا، قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بلند مرتبہ ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ عورت حضرت خدیجہ ہو سکتی ہے، جن کے ہر شہر آبادی میں غلام اور مویشی تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ سے اکثر کہا کرتے تھے، تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین اور آسمان میں بہتر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی، مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی ہیں، وہ اس پر فوراً تیار ہو جائے گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا علم ہو گیا۔ حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع نقصان میں عنوان تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام محسیرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا۔
اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ جب آپ کا قافلہ بصیرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ نستورہ نامی ریب نے یہ دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان تجارت فروخت کیا۔ آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت دگنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ آپ اونٹ پر سوار ہوئی اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ بہت بہادر خاتون تھی۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح میں رضامند تھے۔ اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ انصاف کی حامل اور عملی حسب و نسبت کی مالک تھی اور دولت مند بھی تھی۔ آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے لیے پیغام بھجوائے، ان میں سے سلت بن ابا ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابا معاویہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت معینہ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا معجزہ سنایا تو انہوں نے آپ کو ایک شخص کے ذریعے پیغام بھجوایا، اپنے خاندان کے اکبرین کے ساتھ میرے غریب خانے پر نکاح کے لیے تشریف لائیں، اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا تو وہ بھی پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ساتھ تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا حق مہر 12 آن سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوئے تو اس وقت حضرت ابو طالب نے دے دیے تھے۔ یہ واقعہ 27 قابل الہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ کنواری تھی۔ عرب میں کم عمری میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے قریش کی سب سے زیادہ حسن جمال اور مالدار عورت 40 سال تک غیر شادی شدہ رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور مالدار خاتون تھی اور دولت مند بھی تھی۔